اصول اور حق تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹے گناہوں سے بھی بچائے کہ یہ چھوٹے گناہ انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ انسان اگر نیکیاں کرتا رہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا رہے، تو وہ چھوٹی نیکیاں بالآخر اسے بڑی نیکی کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک عجیب سا تاثر ہے، ہر کوئی بڑی نیکی کرنا چاہتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے یار، بڑی بڑی نیکیاں کرو، لیکن پہلے چھوٹی نیکی کی عادت تو بنا لو، چھوٹی نیکی کی برکت تو حاصل کر لو، چھوٹے سٹیپ تو پہلے اٹھا لو، یہ سٹیپ تمہیں ایک بڑے سٹیج کی طرف لے کر جائیں گے۔ طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پکی عمر کا شخص پیش ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اس خوش نصیب نے محبوب علیہ السلام کے دست شفقت، دست برکت کے اوپر اسلام قبول کیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ مجھے ایک مسئلہ بتائیے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ عرب لوگ اپنی بیٹیوں کو خصوصاً زندہ دفن کر دیتے تھے پیدا ہوتے ساتھ ہی، کیونکہ یہ انہیں منحوس تصور کرتے تھے، ان کی پیدائش سے ناگوار ان کو گزرتی تھی اور یہ اس پر بڑا ناراض ہوتے تھے۔ یا خصوصاً زمانہ جاہلیت میں جب میں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا، جوانی سے میری ایک عادت تھی، مجھے جب پتا چلتا کہ کہیں پر کوئی بچی پیدا ہوئی ہے اور اس قبیلے کے لوگ یا مرد اس بچی کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، زندہ دفنانے کے لیے، تو یا تو میں خود حاضر ہوتا وہاں پر یا اپنے غلاموں کو دوڑاتا اور جا کر وہ اسے آفر کرتے اس بندے کو جس کی بچی پیدا ہوئی کہ یار اس بچی کو نہ دفنا، اس کے بدلے میں تو جو کہتا ہم تجھے دے دیں گے۔ تو وہ کہتا تم کیا دو گے؟ میں کہتا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں 2 اونٹنیاں دوں گا، اس کے بدلے میں کسی طریقے سے بچی ہمارے حوالے کر۔ تو وہ 2 اونٹنیاں لینے پہ تیار، وہ کہہ رہے کہ یہ تو اور اچھا ہے کہ دفنانے میں تو کچھ بھی نہیں ملنا تھا، چلو کم از کم 2 اونٹنیاں تو اس کی مل رہی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانہ جاہلیت میں 360 ایسی بچیوں کو ان کے باپوں سے لے کر پالا جنہیں ان کے والد زندہ درگور کرنا چاہتے تھے۔ میں جاتا اور جا کر ان سے بچی کے بدلے میں ان کے والدین کو 2 10 ماہی گابن اونٹنیاں اور ایک اونٹ بھی انہیں میں دے دیتا اور میں کہتا یہ مجھ سے لے لو، مال لے لو، لیکن اس اللہ کی مخلوق اس بچی کو کسی طرح تم دفناؤ گے نہیں۔ یا خصوصاً پھر ان 365 بچیوں کو جب میں لیتا رہا، ساتھ ساتھ میں ان بچیوں کی پرورش بھی کرتا۔ میں نے کچھ خادمائیں رکھی ہوئی تھی جنہیں میں لا کر جو بھی اسباب تھے وہ دے دیتا، وہ انہیں بچیوں کو پالتی، نہلاتی، دھلاتی۔ جب وہ بچیاں جوان ہو جاتی میں انہیں صرف اور صرف ایسا انسانیت کے نام کے اوپر انہیں جو ہے اپنے گھر جگہ کر دیتا تھا۔ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 360 بچیوں کو جو میں نے پالی ان پر مجھے اللہ کی طرف سے کوئی اجر ملے گا؟ میں نے ان پہ خرچہ بھی کیا، میں نے اپنے پاس سے اونٹ بھی دیے، اونٹنیاں بھی دی، اور عرب لوگوں کے لیے اونٹنیاں بہت بڑا ایک نعمت اور خزانہ ہوتی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان بچیوں کو فی سبیل اللہ پالا بھی، میرے دل میں تھا کہ یہ نیکی ہے بہت بڑی، تو میں یہ کرتا رہا اپنے طور پر، کیا مجھے ان نیکیوں کا کوئی اجر اور انعام ملے گا؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا لَكَ أَجْرُهُ، یہی تو تجھے اجر اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تجھے اسلام قبول کرنے کی مرنے سے پہلے توفیق عطا فرما دی، یعنی تیری ان نیکیوں نے تجھے ایک بہت بڑی نیکی کے دروازے پر لے آئی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تو کلمہ پڑھے بغیر مر جاتا اور تیرا اجر ضائع ہو جاتا، لیکن نہیں، تیری ان نیکیوں کی برکت سے اللہ رب العالمین نے تجھے سب سے بڑی نیکی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس لحاظ سے انسان کو چاہیے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اہتمام کرے تاکہ رب اس سے خوش ہو کر اسے بڑی نیکی کی توفیق بھی دے اور اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کسی کبیرہ گناہ کی طرف نہ لے جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے۔